ناول کی فنی خصوصیات۔ یہ ناول صرف داستانی مواد کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے فنی خصائص کے باعث بھی عالمی ادب میں شہرت رکھتا ہے۔ ذیل میں ہم اس ناول کی فنی خوبیوں کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ایک بڑے ناول کے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو اسے صحیح معنی میں بڑا ناول بناتی ہے۔ ناولام کا پلاٹ محض ظاہری واقعات کو بیان کرنے کے بجائے ان کی ساخت نوعیت اور تہدار منویت کو سامنے لاتا ہے۔ یہ پلاٹ کسی سیدھی واقعاتی یا روایتی داستانی ساخت پر مبنی نہیں جیسا کہ عام سفرناموں اور سوانحی بیانیوں میں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک تنزیہ و علامتی ڈھانچے میں تشکیل دیا گیا ہے جو ہر واقعے کو سماجی و تہذیبی پس منظر میں رکھ کر اس پر ایک تہدار تبصرہ کرتا ہے۔ پابلو کا سفر، جو بظاہر ایک غریب لڑکے کی عزت، علم اور مقام حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، دراصل ایک شکست خوردہ اور ناکام سفر ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو قاری کو ہر قدم پر انسانی فریب، سماجی منافقت اور اخلاقی زوال کا سامنا کرواتا ہے۔ اس سفر میں کوئی کامیابی یا اس روحانی ارتقاء نہیں ہوتا بلکہ ہر تجربہ، ہر مقام اور ہر تعلق ایک نئے زوال اخلاقی انحطاط کا مظہر بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناول کا پلاٹ پیش رفت کے بجائے تنزل کی طرف بڑھتا ہے، گویا پابلو جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اپنے آپ سے اور سماج سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ تنزیہ و علامتی انداز اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ پابلو کی ناکامی اس کے ذاتی فیصلوں کا نتیجہ نہیں بلکہ اس سماج کا عکس ہے جو ظاہرداری، طبقاتی تفاوت اور اخلاقی دوہرے معیاروں پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پلاٹ میں پیش آنے والے واقعات کسی منطقی یا خارجی قانون کے تحت وقوع پذیر نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک اخلاقی و تہذیبی بیانیے کا حصہ ہیں جس میں ہر واقعہ طنز کا ایک خنجر بن کر قاری کے ضمیر میں پیوست ہوتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناول کا پلاٹ ایک مسلسل تجرباتی عمل ہے جو قاری کو محض کہانی سنانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس میں کہانی کے پردے میں تنقید اور سفر کے پردے میں زوال کا المیہ بیان کیا گیا ہے، اور یہی اس پلاٹ کی غیر معمولی فکری و فنی گہرائی کا راز ہے۔ کردار نگاری میں غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ کیویدو نے کرداروں کی تخلیق کو محض کہانی کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے نہیں برتا بلکہ ہر کردار کو سماج، اخلاق اور تہذیب کے ایک پہلو کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کرداروں کے ذریعے وہ 17ویں صدی کے ہسپانوی معاشرے کے اخلاقی زوال، طبقاتی منافقت اور انسانی تہدامنی کا ایک تہدار اور تلخ نقشہ کھینچتے ہیں۔ مرکزی کردار پابلو اس تصور کا پہلا اور سب سے نمایاں مظہر ہے۔ وہ ایک غریب، کم حیثیت مگر ذہین لڑکا ہے جو عزت حاصل کرنے کے خواب میں مسلسل خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ تبدیلی دراصل اس کی اپنی اصل شناخت سے انکار کا دوسرا نام ہے۔ پابلو شرافت کو سماجی درجہ بندی کی تقلید میں تلاش کرتا ہے، جبکہ وہ معاشرہ جس میں وہ یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے خود زوال اور دکھاوے کا شکار ہے۔ چنانچہ پابلو کی جدوجہد بھی ایک اخلاقی زوال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی موت، ماں کی بدنامی اور ذاتی ذلت کے باوجود بھی خود کو اس نظام میں ضم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کوشش میں خود استحصال کا شکار بنتا رہتا ہے۔ پابلو کا چچا، جو پیشے کے لحاظ سے جلاد ہے، محض ایک فرد نہیں بلکہ اس پورے نظام کی علامت ہے جو عدالت اور عزت کے نام پر ظلم اور بے حسی کو جائز قرار دیتا ہے۔ وہ اپنے بھائی یعنی پابلو کے باپ کو قتل کرنے پر فخر کرتا ہے کیونکہ یہ قتل اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کردار میں نہ صرف خونی پیشہ کا دفاع موجود ہے بلکہ یہ اشارہ بھی کہ اخلاقی اصول محض ریاستی یا سماجی مفاد کے تابع بن چکے ہیں۔ حرافہ خانہ دار عورت ایک ایسا کردار ہے جو طبقہ زیریں کی بقا کی مجبوریوں کو ظاہر کرتی ہے، مگر کیویدو اسے صرف مظلوم کے طور پر پیش نہیں کرتے، وہ خود بھی فریب اور دغا کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ جب پورا سماج بے اصولی پر قائم ہو تو فرد بھی آخر کار انہی اصولوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس عورت کی چالاکی، دوہرا کردار اور خود غرضی اس پورے معاشرے کے زوال کا آئینہ ہے جہاں بقا کی قیمت ضمیر ہے۔ ڈان ڈیاگو کورونل، جو پابلو کا ہم جماعت اور دوست ہے، سادگی، تہذیب اور اشرافی آداب کا نمائندہ ہے، مگر اس کی سادگی درحقیقت اس نظام کی کم علمی اور مصنوعی بلند نظری کی علامت ہے۔ ڈان ڈیاگو شرافت کے اس مفروضے کی نمائندگی کرتا ہے جو صرف وراثت اور حسب و نسب سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کردار عقل سے۔ اس کے ساتھ پابلو کی دوستی ان دونوں طبقوں کے بیچ ایک عارضی پل ہے جو جلد ہی طبقاتی تفریق کے بوجھ سے ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ تمام کردار کی ویدو کے اس بنیادی نکتہ کو اجاگر کرتے ہیں کہ اخلاقی اقدار شناخت اور سماجی عزت جیسے تصورات اس وقت کھوکھلے ہو جاتے ہیں جب پورا معاشرہ خود فریبی ریاکاری اور طبقاتی منافقت پر قائم ہو۔ ہر کردار اپنی سطح پر ایک مکمل زوال پذیر نظام کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس میں کوئی خالص ہیرو یا ولن موجود نہیں کیونکہ سب ایک دوسرے کی بقا میں دخیل اور زوال میں شریک ہے۔ یہی اس کردار نگاری کی اصل خوبی ہے جب فرد کا نفسیاتی سفر سماج کی تہذیبی بیماریوں کا آئینہ بن جاتا ہے اور ہر کردار ایک استعارہ بن کر قاری کے سامنے آتا ہے۔ ناول میں زبان اور اسلوب کو صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک بلیغ فکری ہتھیار کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی نثر محض بیانیہ نہیں بلکہ تہذیبی اور اخلاقی شعور کا آئینہ ہے جو ہر سطر میں معاشرتی نفسیاتی اور علامتی گہرائی لیے ہوئے ہے۔ یہ زبان ایک ایسی مجازی تلوار ہے جو نہ صرف سماجی تضادات کو کاٹتی ہے بلکہ قاری کے ذہن میں ایک مسلسل اضطراب بھی پیدا کرتی ہے، وہ اضطراب جو ہر جملے کی تہ میں چھپی ہوئی سچائیوں سے جنم لیتی ہے۔ کیویدو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔